جی اب آ رہا ہے آپ کو نظر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سارے سننے والے دوستوں کو کامران امین کا ایک دفعہ پھر سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ ابھی پاکستان میں ایف ایس سی کے امتحان ہو رہے ہیں اور ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو انجینئرنگ یونیورسٹی اور میڈیکل میں داخلے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ میڈیکل کے تو شاید کچھ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اب ظاہر ہے سب کو تو وہاں پہ داخلہ نہیں مل سکتا، کچھ لوگ ہی سلیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ صرف سینکڑوں میں جن کی تعداد ہے، یہ شاید کئی ہزار کے قریب تھا۔ تو باقی جو 50-60 ہزار سے اوپر لوگ بچتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں کاؤنسلنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے کہ بچوں کو بتایا جائے آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کیا کریں۔ تو اس لیے پھر بچے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کافی، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ نارملی یہ رجحان ہے کہ کوئی دوستوں کا دیکھ کے کسی جگہ ایڈمیشن لے لیا، کسی طرف چلے گئے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ بھی ذرا بات کی جائے، اور اسپیشلی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ ایک کریز ہوتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ ڈفرینٹ آپشنز میڈیکل سے ریلیٹڈ کون کون سے ہو سکتے ہیں جن پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہمارے دوست ڈاکٹر عمر فاروقی صاحب کو، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کوریا میں، اور تقریباً پچھلے 8 سال سے یہ اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کا کام کریں، اسپیشلی میڈیکل سے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلے تو میں اسکالر اسٹاف کی ٹیم کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اب ڈسکشن کریں گے اپنی۔ پہلے تو یہ ذرا اوور ویو دیں گے آپ سارے دوستوں کو کہ کیا پروگرام ہے، کن کن جگہوں پہ جانا چاہیے، باہر جانا ہے تو کیا کرنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے جاب کے آپشن کیا ہوں گے، اسکوپ کس چیز کا ہے اس پہ۔ تو آپ اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں، جو لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں، آپ کائنڈلی یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور دوسرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی کنسرن ہو آپ کا، تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اس بارے میں، تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب اسٹیج آپ کے حوالے۔ جی کامران صاحب بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے سیلف پیئنگ ڈگریز الائڈ ہیلتھ سائنسز پروگرامز، جو کہ میں نے یہ نام دی ہے کہ بہتر۔ ایسے تعلیمی پروگرام جو آپ کو مکمل طور پہ پے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی انٹروڈکشن آف الائڈ ہیلتھ سائنسز، کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز ہے کیا۔ اصل میں یہ ایک ایسے پیشہ ورانہ تعلیمی پروگرام ہے جو کسی بیماری یا معذوری کی شناخت، تشخیص، علاج اور بچاؤ کے لیے، اور یہ اس قدر ہی اہم ہیں جتنے کہ ڈاکٹرز اور نرسز ہیں۔ عام طور پہ انہیں میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ کہا جاتا ہے اگر وہ لیب میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ کسی امیجنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ریڈیولوجی میں ہیں، امیجنگ ٹیکنالوجسٹ ہیں، آپٹومیٹرسٹ ہیں، اور اس طریقے کے بہت سے لوگ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجسٹ، آپٹومیٹرسٹ، کارڈک پرفیوژنسٹ، انیستھیزیا ٹیکنالوجسٹ، ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، آڈیولوجسٹ، ایمرجنسی اینڈ کریٹیکل کیئر ٹیکنالوجسٹ، اور اس جیسی 30 اور ایسی اسپیشلٹیز ہیں جو پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، اور جن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور تقریباً سبھی جتنے بھی بڑے ہسپتال ہوتے ہیں ان میں یہ سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، شاید آپ لوگ نہیں جانتے۔ اب ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے کہ یہ کیا جاب کرتے ہیں، کہاں پہ جاب کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے 4 سالہ بی ایس یا بی ایس سی آنرز پروگرام کیا ہو الائڈ ہیلتھ سائنسز میں، اس کو ٹیکنالوجسٹ کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ اور گورنمنٹ سیکٹر میں یہ گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی جو اسکیل ہے وہ بی ایس بیسک پے اسکیل 17 سے شروع ہوتا ہے اور 20 تک جاتا ہے۔ اور یہ ہسپتالوں میں، ڈائگنوسٹک سینٹرز میں، پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹس میں، جس طرح ریہیبلیٹیشن، جسمانی معذوری، ذہنی معذوری کے جو مختلف بحالی کے مراکز ہوتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں، اسکریننگ سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر یونیورسٹی کے جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں، جو ریسرچ لیبز ہیں، وہاں پہ یہ سبھی الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں کام کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں،
میڈیکل ڈیوائسز بنانے والی کمپنیاں ہیں، میڈیکل ایکوپمنٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں، میڈیکل کے جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، ریسرچ میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، ان سبھی جگہوں پہ بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں. ایسے ہی فورینسک انسٹیٹیوٹس ہیں، نیشنل فورینسک ایجنسی، پنجاب فورینسک ایجنسی کا آپ نے کافی نام سنا ہوگا کہ جی ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور پتہ چلا رہے ہیں کس شخص نے کیا جو ہے وہ جرم کیا ہے. تو ان ساری جگہوں پہ بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور فیکلٹی ہیں، یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہیں، میڈیکل کالجز میں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے جو اپنے کالجز ہیں، اسکولز ہیں، وہاں پہ پھر انٹرپرینیورشپ، بہت سے الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ایسے ہیں جو اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں اپنے شعبے کا. اور اسی طریقے سے فری لانسنگ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے. ورکنگ ابراڈ، آپ پاکستان سے باہر پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جو کام کر رہے ہیں. پھر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے جو ذیلی ادارے ہیں اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں، وہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور پھر ڈیزیز پریونشن پروگرام ہے پاکستان میں، پنجاب میں تھیلاسیمیا پریونشن پروگرام چل رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ملیریا پریونشن پروگرام، ٹی بی کنٹرول پروگرام، ایڈز پروگرام. اور جو اسپیشل ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ بھی یہ سارے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جاب کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو سب سے اہم سلائیڈ ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز پروگرامز میں کیا کیٹیگریز ہیں. تو سب سے پہلے ہے کہ آپ نے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں کوئی سرٹیفکیٹ کیا ہوا ہے. کچھ ہیں وہ ڈپلوما پروگرام ہیں، کچھ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے، اور پھر ڈگری پروگرام ہے. تو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیشنلز ہیں، ایون کہ وہ لوگ جو خود میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، فارماسسٹ ہیں، وہ لوگ بھی اس سے آشنا نہیں ہیں. سرٹیفکیٹ جو پروگرام ہے یہ پاکستان میں 1960 کی دہائی میں تقریباً شروع ہوئے تھے، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے میٹرک کیا ہو. یہ سرٹیفکیٹ 3 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک ہو سکتا ہے. آپ اس کی بنیاد پہ سرکاری نوکری جو کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں، آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، اور عام طور پہ آپ کی تنخواہ 25,000 ماہوار سے کم ہوتی ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ آپ باہر بھی نوکری نہیں کر سکتے. اور جو سرکاری جاب آپ کریں گے اس کی ڈیزگنیشن عام طور پہ اسسٹنٹ کی ہوتی ہے، اور وہ بی پی ایس 9 تک ہو سکتی ہے، بی پی ایس 2 3 4 5 میکسیمم 9. پھر ڈپلوما پروگرام الائڈ ہیلتھ سائنسز میں 1960 میں شروع ہوئے تھے، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی میٹرک تھی. یہ ابھی بھی ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ابھی بھی کروایا جاتا ہے. ڈپلومے کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 1 سے 2 سال کا ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ جاب بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی جاب آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. تنخواہ آپ کی 35,000 تک ہوتی ہے، اور آپ اس ڈپلومے کی بنیاد پہ پاکستان سے باہر بھی جاب کر سکتے ہیں. اور انہیں عام طور پہ ٹیکنیشین کہا جاتا ہے. ان کا جو پے اسکیل ہے وہ 9 سے شروع ہو کے 14 تک جاتا ہے. پھر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام سے مراد یہ ہے کہ جو 2 سالہ بی ایس سی ہے. یہ 1970 کی دہائی میں شروع ہوئی، اور اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے ایف ایس سی کی ہو، اور اس کا دورانیہ 2 سال ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ جاب بھی کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ، آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تنخواہ عام طور پہ اگر آپ 8 گھنٹے ایک جگہ پہ نوکری کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ 40,000 تک ہوتی ہے. اگر آپ 2 جگہوں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اسی حساب سے اپنی تنخواہ 2 گنا کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آپ پاکستان سے باہر بھی نوکری کر سکتے ہیں. ان کی ڈیزگنیشن بھی ٹیکنیشین ہوتی ہے، سینئر ٹیکنیشین، اس کے کئی اقسام ہیں، اور یہ بی پی ایس 14 سے 16 تک ہوتی ہے. پھر آ جاتے ہیں ڈگری پروگرام میں، جو آج کل ایک ہاٹ کیک ہے اور بہت سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں 4 سالہ ڈگری پروگرام 2007 کو شروع ہوئے تھے میرے علم کے مطابق، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی ایف ایس سی ہے. اس کا دورانیہ 4 سال ہوتا ہے. گورنمنٹ جاب بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تنخواہ آپ کی 40,000 سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ پاکستان سے باہر بھی جاب کر سکتے ہیں. اور ڈیزگنیشن آپ کی میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ، یا اگر آپ لیب کے ہیں تو میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ، آپٹومیٹری کے ہیں تو آپٹومیٹرسٹ، اوور آل ہم اسے ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں. اور ان کا جو بی پی ایس ہے وہ 17 سے لے کے 20 تک ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اسسٹنٹ کس کو کہا جاتا ہے، ٹیکنیشین کون ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجسٹ کون ہوتا ہے، اور ان کی تنخواہ کیا ہے. آپ باہر جاب کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. آپ کی تنخواہ کس حد تک زیادہ یا کم ہو سکتی ہے. اب کسی بھی چیز کی جو تاریخ ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو ہسٹری کیا ہے پاکستان میں الائڈ ہیلتھ سائنسز کی، کہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی ہے راولپنڈی میں، اور قومی ادارہ صحت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے. یہ بھی ابھی اسلام آباد میں، پہلے یہ کراچی میں تھا. اور پنجاب یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کراچی، یہ وہ ادارے تھے جنہوں نے 1960 کی دہائی میں پاکستان میں ڈپلوما سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کروائے تھے.
پھر 1970 میں کچھ اداروں میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا اور اس کو 2 سالہ بی ایس سی پروگرام کر دیا گیا، اور پھر 2007 میں اس 2 سالہ بی ایس سی پروگرام کو 4 سالہ بی ایس سی آنرز یا بی ایس پروگرام میں اپ گریڈ کیا گیا۔ فی الوقت 20 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، اور ان کے ڈھیروں ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، 50 سے زیادہ ہیں جو 4 سالہ بی ایس سی آنرز یا بی ایس پروگرام الائڈ ہیلتھ سائنسز میں کروا رہے ہیں۔ اب اس کی ایک اور جو بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ پروفیشنل سکل ہے، پروفیشنل سکل اینڈ ریسرچ اورینٹیڈ ڈگری۔ اس میں ہنر آپ کو سکھایا جاتا ہے، آپ کو ایک ہنر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی معذوری ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، آپ آڈیولوجسٹ ہیں، تو وہ لوگ جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو کس طریقے سے آپ نے قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام کر سکے، تو یہ ایک سکل ہوتی ہے۔ یہ سکل سے مراد یہ نہیں کہ آپ گئے، آپ نے کورس پڑھا اور آپ گریجویٹ ہو گئے، اس میں آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ چیزیں کرتے ہیں۔ آپ کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، آپ نے بیماری کی تشخیص کیسے کرنی ہے، اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ لیب کے اندر ہیں تو آپ نے کس طریقے سے ریڈ بلڈ سیلز کو دیکھنا ہے، مختلف طرح کے جو سیلز ہیں ان کو دیکھنا ہے، ٹیشوز کو دیکھنا ہے۔ ساری چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں، صرف اس میں تھیوری نہیں ہوتی۔ تو اور ان سبھی پروگرامز میں آپ نے آخری سال میں کوئی نہ کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے اپنے شعبے سے متعلقہ فیلڈ میں، اور اس کے علاوہ جو ہر اسٹوڈنٹ ہے وہ ریسرچ ٹاپک بھی لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی مثال دیتا ہوں کہ اب اس میں بہت سے سبجیکٹس ہیں۔ امیونو ہیماٹولوجی ہے جسے بلڈ بینکنگ کہتے ہیں، کلینکل مائکرو بایولوجی، کلینکل کیمسٹری، مالیکولر بایولوجی، کلینکل امیونولوجی، میڈیکل جینیٹکس، ہسٹوپیتھولوجی، اور بہت سارے اس کے سب سبجیکٹس ہیں۔ تو آپ اس میں سے کسی بھی کورس میں اپنے فائنل ایئر میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ پھر یونیک فیچرز کیا ہیں؟ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شعبے کا، میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی شعبے کی کامیابی دیکھنی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس خاص شعبے میں کوئی ڈگری لی ہوئی ہے یا کوئی ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، کیا وہ لوگ جاب کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام میں جس بندے نے سرٹیفکیٹ بھی کیا ہوا ہے وہ بھی اچھی خاصی تنخواہ کما رہا ہے۔ ڈپلوما اور 4 سالہ ڈگری تو بہت بڑی چیزیں ہیں، جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹس اور ڈپلومے کیے ہوئے وہ بھی ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں۔ اس کی ان پروگرام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بی ایس سی یا بی ایس پروگرام میں آئے، آپ نے 1 سال پڑھا، آپ اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں۔ اور اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں، وہ خود مختار ہو جاتے ہیں معاشی طور پہ، اپنی فیس خود دے سکتے ہیں، اپنا کسی نے موٹر سائیکل خریدنا ہے، کسی نے کوئی رکشے کا کرایہ دینا، آنے جانے کا، ہاسٹل کی فیسیں وہ خود مینیج کر لیتے ہیں۔ تو ان کی یونیک فیچر ہیں کہ اس کے پراپر پے اسکیل ہے، بی پی ایس 17 سے 20 تک، ہائیسٹ جاب اپرچونیٹیز میرے خیال کے مطابق اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق کہ ہائیسٹ جاب اپرچونیٹیز مور دین اینی ادر ڈگری، دین براڈسٹ ایریا آف ریسرچ اینڈ جاب۔ اگر آپ ان میں یہ جیک آف آل ٹریڈز ہیں اور آپ ان کو کہیں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ یو کین اسٹڈی اپ ٹو دا پی ایچ ڈی لیول ان پاکستان، یو کین پرفارم ریسرچ ان یور ڈیزائرڈ انسٹیٹیوٹ۔ اگر آپ کسی کالج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ریسرچ کروں، تو آپ اپنے ادارے سے اجازت لے کے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں، آرمی کے کسی ادارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اور دا موسٹ کنوینئنٹ وے ٹو گیٹ ہینڈسم فارن جاب، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آسان باہر جا کے نوکری لینا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ڈگری ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے لائسنسنگ ایگزام دینے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ وقت ان کے لیے درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ فیس آپ کو دینی پڑتی ہے، پھر بھی آپ شور نہیں ہوتے کہ آپ کو جاب ملے گی باہر یا نہیں۔ لیکن الائڈ ہیلتھ سائنسز پروگرام ان کی نسبت بہت آسان ہے اینڈ ایزی ٹو گیٹ اے اسکل بیسڈ امیگریشن۔ اور اگر آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی بنیاد پر کسی اور ملک کی شہریت لینا چاہتے ہیں، امریکہ کی، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی، کوریا کی، کہیں کی بھی، اور آپ کے پاس الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ڈگری ہے اور آپ کو اپنا پروفیشن آتا ہے، تو وہ بہت آسان ہے۔ پھر پوسٹ گریجویشن اسٹڈیز ایریاز کی یہ سارے پروگرامز کرنے کے بعد آپ کن کن ایریاز میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں یا ایم فل کر سکتے ہیں، یا لوگ جنہوں نے یہ ڈگری پروگرام آلریڈی کیے ہوئے ہیں اور وہ کن ایریاز میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ میں آپ سے بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ مائکرو بایولوجی ہے، بایو کیمسٹری ہے، جینیٹکس ہے، ہسٹوپیتھولوجی، سائٹوپیتھولوجی ہے، پبلک ہیلتھ ہے، فورینسکس ہے، بایو ٹیکنالوجی، مارکیٹنگ کا ایریا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ مارکیٹنگ میں تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایم بی اے کیا ہوگا، لیکن میڈیکل کی ایک پوری اپنی فیلڈ ہے،
ہاسپٹلز ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, میڈیکل ڈیوائسز ہیں, تو ان مارکیٹنگ میں بہت سے لوگ ہیں. ریڈیشن سائنسز, میڈیکل فزکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آج کل اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. امیج پروسیسنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے. ایسی مصنوعی ذہانت کی سافٹ ویئرز بنائے جا رہے ہیں کہ آپ اس میں ایکس رے ڈالیں گے اور وہ خود ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کیا فریکچر ہے. آپ اس میں سی ٹی اسکین کا امیج ڈالیں گے اور وہ آپ کو فوراً ڈائگنوز کر دے گا. تو وہ کون شخص ہے یا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اس سافٹ ویئر میں یہ انفارمیشن فیڈ کرنی ہے. وہ لازمی طور پہ کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ شخص جس نے خود سی ٹی اسکین کیا ہو, جو کرتا ہو, اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہو, سمجھ سکتا ہو, اور ساتھ ہی اسے کمپیوٹر کا بھی تھوڑی بہت او نہ ہو, وہ اس کے لیے بہت فٹ ہوتا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایریاز میں آپ جا سکتے ہیں. ہیلتھ مینجمنٹ ہے, نینو ٹیکنالوجی ہے, کامران صاحب اس پہ بہت اچھا بتا سکتے ہیں. پھر الائڈ ہیلتھ سائنسز کی اپنے خاص جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں ان میں, پھر ریہیبلیٹیشن سائنسز وغیرہ وغیرہ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ریسرچ ایریا جس میں ابھی تک الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروفیشنلز اسٹڈی نہیں کر رہے. اب یہ چیز بہت اہم ہے کہ کون سے ادارے ہیں جو یہ پروگرامز کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلے سرٹیفکیٹ میں ریکمینڈ اور سجیسٹ نہیں کروں گا. ڈپلوما میں کروں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے سائنس کے ساتھ. پنجاب میڈیکل فیکلٹی, کے پی کے میڈیکل فیکلٹی, سندھ میڈیکل فیکلٹی, بلوچستان میڈیکل فیکلٹی, گورنمنٹ پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹس. آپ ان کے نام صرف گوگل پہ لکھیں, پنجاب میڈیکل فیکلٹی, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں لسٹ ہے جو سے ادارے ڈپلوما کروا رہے ہیں. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جو ایف ایس سی کرواتے ہیں. مثلا ایف ایس سی فزیکل تھراپی, ایف ایس سی آپٹومیٹری, ایف ایس سی کارڈک پرفیوژن ٹیکنالوجی, ایف ایس سی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. یہ ادارے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی ایف ایس سی بھی ہو جاتی ہے اور ڈپلوما بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ نے صرف ڈپلوما کیا ہوا ہے تو اس ڈپلومے کی بنیاد پہ آپ بی ایس پروگرام میں داخلہ نہیں لے سکتے. لیکن اگر آپ کا ڈپلوما پلس ایف ایس سی ہے یا اس خاص فیلڈ میں ایف ایس سی ہے تو آپ بی ایس سی 2 سال والی, بی ایس 4 سال والا, آپ سبھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ بی آئی فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل بورڈ ہے, لاہور بورڈ ہے, ایبٹ آباد بورڈ ہے, پشاور بورڈ ہے, اس کے علاوہ کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی ہے پنگس میں, اسلام آباد میں این آئی ایچ ہے اسلام آباد میں, یہ لوگ سارے ایف ایس سی کرواتے ہیں. اور آپ کی ایف ایس سی بھی 2 سالہ ہو جاتی ہے اور آپ کا ڈپلوما بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک تیر سے 2 شکار. پھر 2 سالہ بی ایس سی پروگرام ابھی یہ کم ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی ابھی پنجاب یونیورسٹی, اسرا یونیورسٹی, سرحد یونیورسٹی, خیبر میڈیکل یونیورسٹی, شفاعت امیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد اور ان جیسی اور کچھ یونیورسٹیاں 2 سالہ بی ایس سی پروگرام بھی کروا رہی ہیں. یہ ایسوسیٹ ڈگری ہے, اس کو اب پاکستان میں ڈگری نہیں کہا جاتا, ایسوسیٹ چھوٹی ڈگری کہا جاتا ہے. اب بی ایس اور بی ایس سی آنر جو 4 سالہ پروگرام ہے وہ کون کروا رہے ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, نمس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد, اسرا یونیورسٹی, یونیورسٹی آف لاہور, سرگودا یونیورسٹی, جس یونیورسٹی فیصل آباد, پنجاب, اور بہت ساری یونیورسٹی آف اے جے کے. یہ سبھی یونیورسٹیاں 4 سالہ بی ایس پروگرام کرواتی ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز میں. کوئی یونیورسٹی 10 الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام میں بی ایس کروا رہی ہے, کوئی 20 میں کروا رہی ہے, کوئی 5 میں کروا رہی ہے, تو یہ ویری کرتا ہے. تو بہت شکریہ. یہ جہاں پہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, میرے آفس کی کھڑکی سے یہ منظر ہے. ابھی تو خیر شام ہو چکی ہے. میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ بھی اچھے اچھے اداروں میں جائیں اور باہر بھی پڑھیں, جابس بھی کریں, اور پھر آپ بھی ایسے پیارے پیارے منظر دیکھیں. تو یہ میری جانب سے تھا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز رہ گئی, آپ کا ای میل ایڈریس اگر کہیں آ جاتا ہے, یا یوٹیوب چینل بھی آپ کا ہے, اس کا اگر لنک آپ نے کہیں ڈالا. جی جی, یہ میرا کمنٹ جو میں بھی کسی نے یوٹیوب کہا کہ چینل آپ ہے, کا ای میل ایڈریس مل جائے تو وہ جی جی, ای میل ایڈریس ابھی ہم جی شیئر بھی کر دیتے ہیں آپ سے. جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے کریئر انگما, بالکل ٹھیک اور یہ بھی میں نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے. اس ٹھیک. کا مقصد سبھی لوگوں کو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے فری کریئر کاؤنسلنگ دینا ہے. میں صرف الائڈ ہیلتھ سائنسز پروگرامز کی بات کر رہا ہوں, میں انجینئرنگ کی یا باقی شعبوں کی بات نہیں کر رہا. اور جو میرا ای میل ایڈریس ہے جی وہ میں بالکل ٹھیک. ابھی آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں. کامران صاحب بالکل ٹھیک. سوال اگر ہوں. علی ملک صاحب نے کہا کین آئی ایڈ سم تھنگ. بالکل جی جی ہاں جی, آپ ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کریں. جن جن دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے, ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے سوالات کا سیشن رکھیں گے, ان سے پوچھیں گے بہت سارے سوالات. کچھ تو جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ میں اس بارے میں ڈسکس کروں گا, بلکہ پہلے میرا خیال ہے کہ بجائے آپ لوگوں کے سوالات کے میں اپنے سوال سے ہی ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے
ذکر کیا کچھ پوزیشنز پہ کہ آپ اپنا بزنس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ڈپلوما کے بارے میں کہا تھا, اس کی کیا آئی مین اگر کوئی بندہ کسی نے ڈپلوما لے لیا ہے تو وہ اپنی پرائیویٹ لیبارٹری کھولنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی لمیٹیشنز ہے؟ کامران صاحب بہت اہم اور بنیادی سوال ہے. ڈپلوما والے لوگ اس وجہ سے اپنا کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں ماضی میں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی نہیں تھی. جس طریقے سے میڈیکل ڈاکٹرز کے لیے اور ڈینٹسٹ کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے, نرسنگ جو نرسز کے جی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل ہے, اسی طرح انجینئر کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے. الائڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے پہلے کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے ایک کونسل جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے, لیکن ابھی وہ اپنی ورکنگ کیپیسٹی میں نہیں آئی, ابھی وہ فلی فنکشنل نہیں ہوئی. علی ملک صاحب ہمارے بہت ہی قابل ساتھی ہیں اور بڑے سینئر ہیں, الائڈ ہیلتھ سائنسز الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہیں. انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا, اور بھی ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا, اور اب یہ کونسل بنی. اب یہ کونسل اپنے رولز جی بنائے گی, ریگولیشن بنائے گی, اور پھر اس چیز کا اندازہ لگائے گی کہ ڈپلومے والے لوگ جن کے پاس صرف ڈپلوما ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کے پاس 4 سالہ ڈگری ہو, 2 سالہ ہو یا پی ایچ ڈی ہو. اس وجہ سے فی الحال اس حوالے سے کوئی قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور جو ایگزسٹنگ رولز ہیں ان کے اکارڈنگ بہتر. وہ چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ڈپلومے والا جو شخص ہے وہ اپنا کاروبار کر سکے, یعنی لیب بنا سکے یا کوئی اور اس طرح کے کام کر سکے. یہ عائشہ فرقان صاحبہ کا کویشچن ہے جو شاید کوریا سے ریلیٹڈ ہے کہ آکوپیشنل تھراپی کا کوئی اسکوپ وہاں پہ؟ آکوپیشنل تھراپی کا بہت اچھا اسکوپ ہے پوری دنیا میں, لیکن آپ جیسے آپ کامن سب چائنا میں آپ سمجھتے ہیں اور ہم لوگ پاکستان میں ہیں, تو آکوپیشنل تھراپی کا تو تعلق ہوتا ہے وہ کسی خاص شعبے سے ہوتا ہے, کسی خاص آکوپیشن سے ہوتا ہے. مثلاً وہ لوگ جو چمڑا رنگنے کے کارخانوں میں کام کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو جوتا بنانے کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, جن کسی خاص قسم کی جو ان کی آکوپیشن ہے, ان لوگوں سے آپ کو گفت و شنید کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کی زبان آنی چاہیے. کوریا میں کورین بولی جاتی ہے. اگر آپ کو کورین زبان پہ عبور حاصل ہے اور آپ کے پاس آکوپیشنل ڈگری, آکوپیشنل تھراپی کے حوالے سے ڈگری بھی ہے, تو بہت اچھا اسکوپ ہے. لیکن اگر آپ کو کورین زبان نہیں آتی تو آپ ان سے کس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے اور کیسے آپ ان کو اپنا بتا سکیں گے. یہاں پہ تو ایم بی بی ایس اور نرسنگ, ڈی فارمیسی, فزیکل تھراپی, یہ سارے پروگرام کورین زبان میں کروائے جاتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ صاحب. اچھا, یہ کویشچن ہے کسی لسنر کا, انہوں نے کہا کہ بی ایس سی ایم ایل ٹی کا بتائیں کائنڈلی, واٹ ڈیڈ آفٹر. میرا خیال ہے شاید پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ 4 سال کے بعد بی ایس سی ایم ایل ٹی کرنے والے کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے ویسے اس کا بڑا ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے آنسر کیا ہے, لیکن پھر بھی اگر کچھ آنسر کرنا چاہے ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہوں. میں نے خود 4 سالہ بی ایس سی آنرس پروگرام کیا ہے, پھر میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی ہے, پھر میں نے گورنمنٹ جاب بھی کی ہے, پھر میں نے گورنمنٹ جاب سے ریزائن بھی کیا ہے, اور ابھی میں کوریا میں ہوں. میں آپ کے سامنے سی ایس ایس جو ہے اس کے بھی ہم نے اگزام دیے ہیں. ہم نے اس کے علاوہ بھی 2 ایم اے, میں نے ایم اے اسلامیات, ایم اے اردو بھی کیا ہوا ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ ساجد اللہ خان بھائی کا سوال یہ ہے کہ مائکرو بایولوجی بھی الائڈ ہیلتھ سائنسز میں آتی ہے؟ مائکرو بایولوجی جو ہے وہ ایک بہت اور ان کا وسیع مضمون دوسرا ہے. کویشچن بھی اور یہ ہے, جی اور دوسرا بھی مائکرو ملتا بایولوجی جلتا میں کویشچن سوئل ہے. مائکرو بایولوجی, ایکویٹک مائکرو بایولوجی, میرین مائکرو بایولوجی, انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی, بہت سارے ہیں. جو الائڈ ہیلتھ سائنسز میں جس چیز کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہے میڈیکل اور خاص طور پہ کلینکل مائکرو بایولوجی. کلینکل مائکرو بایولوجی پڑھائی جاتی ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس کو. تو جس بندے نے 4 سالہ بی ایس مائکرو بایولوجی کیا ہوا ہے اس کو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کنسیڈر نہیں کیا جاتا. وہ ایک مائکرو بایولوجسٹ ہے, وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کو میں یوں سمجھوں کہ آپ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کے طور پہ اس میں جا سکتے ہیں ایم ایل ٹی میں, لیکن جب آپ کی ریسرچ کا ٹاپک آئے تو آپ مائکرو بایولوجی سے ریلیٹڈ ریسرچ ٹاپک چوز کر سکتے ہیں. جو اور ڈفرینٹ فردر اگر آپ نے پروگرامز ہیں الائڈ ہیلتھ کیریئر سائنسز کے, جس پرسو طریقے کرنا ہو سے تو آپ مائکرو بایولوجی. جی جیسے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے, میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی ہے, آپٹومیٹری ہے, آرتھوٹکس اینڈ پروستھیٹکس ہے, ان سبھی میں مائکرو بایولوجی پڑھائی جاتی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آخری سال میں مائکرو بایولوجی میں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کلینکل مائکرو بایولوجی ہوگی. اور وہ شخص جس کی بنیادی تعلیم بی ایس مائکرو صحیح ہے بایولوجی ہے وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کمپیئر کرنا ہو ایم بی بی ایس کا یہ جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ہے، تو کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں دونوں ڈگریز کے؟ ایڈوانٹیجز کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اب میں بڑا سست سا بندہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم بی بی ایس میں صحیح. بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور وہ بہت مشکل ہے. اس کے مقابلے میں یہ پروگرامز میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے. نمبر ایک. نمبر دو کہ آپ ہمارا جو اس ٹائم پاکستان کی معاشی صورتحال چل رہی ہے اور جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس میں ہم یہ امید رکھتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ جیسے ہی وہ گریجویٹ ہوں وہ فوراً کمانا شروع کر دیں. یہ ایسے ڈگری پروگرامز ہیں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، ابھی آپ نے صرف 1-2 سیمسٹر ہی پڑھے ہیں، آپ پارٹ ٹائم جاب شروع کر دیتے ہیں اور آپ اتنے سفیشینٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا خرچہ تو خود اٹھا لیتے ہیں. اور ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پھر ہاؤس جاب کے اپنے جو مسائل ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ریزیڈینسی ڈھونڈنی ہے، پھر کوئی یو ایس ایم ای ایل ڈی کے لیے لگا ہوا ہے، کسی کا امتحان پاس نہیں ہو رہا. اس کے مقابلے میں یہ جو پروگرامز ہیں، چونکہ یہ پاکستان میں شروع بہت لیٹ ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اسکوپ، بہت زیادہ مارکیٹ اویلیبل ہے. بہت جگہوں پہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلے تھے ہی نہیں، ابھی آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جو ہے اس کا بینیفٹ ہے. اور پھر آپ نے اگر باہر جانا ہے، آپ نے اسکل بیس امیگریشن بالکل. لینی ہے. مثلا کوریا میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ڈاکٹرز نہیں فارن سے لیتے، ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے وہ کورین ہو. اسی طریقے سے آپ ڈینمارک میں ہیں تو وہ پریفر کریں گے کہ وہ ڈینش نیشنل ہو اور اس نے وہاں سے پڑھا ہو. اسی طریقے سے آپ کینیڈا میں ہیں تو وہ پریفر کریں گے کہ وہ کینیڈین گریجویٹ ہو یا کینیڈین سٹیزن ہو، کینیڈین ڈاکٹر ہو. لیکن اگر آپ الائڈ صحیح. ہیلتھ پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ڈگری ہے، تو آپ کے لیے ان جگہوں پہ جانا، ابراڈ میں جاب حاصل کرنا بہت آسان ہے نسبتاً ان کے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو نرسز ہیں یا اور شعبوں کے لوگ ہیں یا فارماسسٹ ہیں. اور بہترین. یہ ہے بھی علی 4 ملک سال صاحب نے کے ایڈ کیا. ایم بی بی ایس میں آپ 5 سال پڑھیں گے، پھر آپ 1 سال ہاؤس جاب کریں گے. یہ آپ جب تک میں نے ایم فل کیا تھا تب میرے جو کلاس فیلو تھے وہ ایم بی بی ایس کر کے گریجویٹ ہوئے تھے، اور جب میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا بھی وہ ایف سی پی ایس کر رہے ہیں. بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے بتائی. یہ علی ملک صاحب نے ایڈ کیا کہ جو پاکستان الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا بل تھا وہ اپروو ہو گیا اور اب ایکٹ بن گیا، لیکن ابھی تک ان کی کوئی باڈی نہیں بنی اور وہ کوئی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں. لیکن جو ہی یہ کام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل اپنی لیب بھی رن کر سکتے ہیں اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. علی ملک صاحب، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور یہ جلدی جلدی سارے کام ہو جائے تو یہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے اور بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک اور کویشچن ہے کہ ایم ایل ٹی والے اسٹوڈنٹ پیتھولوجسٹ کہلاتے ہیں یا کیا نام دیا جاتا ہے اس فیلڈ کو؟ اور جی میں پھر نے پہلے کویشچن ہے کہ بتایا لیب تھا اپنی کہ رن کر سکتے ہیں. جی جس شخص نے 4 سالہ بی ایس سی آنرز یا بی ایس پروگرام میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں کیا ہوا ہے اس کو میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں. پیتھولوجسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو 5 سال ایم بی بی ایس کرتا ہے، پھر 1 سال ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر آن ایوریج 6 سے 8 سال کا ایف سی پی ایس پیتھولوجی میں کرتا ہے. اس کو پراپر پیتھولوجسٹ کہا جاتا ہے. اب آپ وہ سال بھی گن لیں کہ وہ کتنے سال لگاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ پیتھولوجسٹ کہلاتے ہیں. میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے گریجویٹ پیتھولوجسٹ نہیں ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں. دوسری چیز کہ آپ اپنی لیب رن کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ علی ملک صاحب نے پہلے بتایا کہ ابھی فی الحال اس کا قانون نہیں بنا، جب وہ بنے گا تو پھر شاید کر سکیں. ابھی فی الحال اس کی اجازت نہیں ہے. ابھی آپ اپنی لیب بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی نہ کسی پیتھولوجسٹ کی سپرویژن ریکوائرڈ ہوتی ہے. یہ حسنین علی صاحب نے کویشچن کیا. حسنین علی بھائی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ ریکارڈڈ ہے، اور جب بھی یہ سیشن اینڈ ہو جائے گا آپ ذرا تھوڑا سا بیک کریں، اور پورا ڈاکٹر صاحب نے ڈسکشن بڑی اچھی وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ جابس کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ آگے پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے کیا کیا آپشن ہوتے ہیں. تو آپ یہ ڈسکشن وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. حسنین علی بھائی، آپ دوبارہ اس کو بیک کیجیے گا سیشن کے بعد. اور یہ جعفر سہیل بھائی نے کویشچن کیا کہ 4th ایئر وچ مین سبجیکٹ شوڈ بی چوزن لائک کیمیکل پیتھولوجی. یہ ڈاکٹر صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ آخری سال میں کہہ رہے ہیں کون سے سبجیکٹ ہم چوز کریں اسپیشلٹی کے لیے جس کی ڈیمانڈ کوئی زیادہ ہو.
کامران صاحب یہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ کس شعبے میں آگے جانا چاہتے ہیں. کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں، کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں جس میں آگے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ کو اپنا کام آتا ہو، آپ کو اپنے بالکل سبجیکٹ کے اوپر مکمل عبور حاصل ہو، تو آپ کے لیے پوری دنیا کھلی ہے. بالکل صحیح. عائشہ فرقان صاحب آپ ضرور ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے گا. ان کی فیس بک آئی ڈی بھی ہے، وہ ہم اپنے سیشن میں ڈال دیں گے. ان کے یوٹیوب چینل کا لنک آلریڈی شاید مینشن ہے ہماری ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا اور پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور کانٹیکٹ میں رہیے گا. اور اس کے علاوہ کوئی کویشچن، یہ اگین کوئی اسی طرح کا سملر کویشچن آیا ہے، تو یہ میرا خیال ہے ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. علی ملک صاحب نے کوئی کمنٹ کیا، دیکھتے ہیں کہ علی ملک صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد آپ جابس کے لیے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ خود بھی بتایا، ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ڈسکشن بھی کی کافی ساری. ایک کویشچن رہ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں چونکہ ٹائم بھی ہمارا اینڈ ہو رہا ہے، بلکہ ہم 2 منٹ اوپر ہو چکے، وہ بھی پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ وہ کویشچن بھول جائے مجھ سے. اور وہ کویشچن یہ جی آپ نے جی ہنٹ ضرور. دیا تھا کہ فری لانسنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو جی جی الائڈ جی ہیلتھ جی سائنسز والے ہیں، یہ فری لانسنگ کیسے کر سکتے جی جی کامران صاحب بہت ہیں؟ جی اچھا سوال ہے. آپ ریسرچر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ریسرچ آرٹیکلز بناتے ہیں ہمیں بہت ساری السٹریشنز چاہیے ہوتی ہیں، بہت سارے ہمیں امیجز جو ہیں وہ ریکوائر ہوتے ہیں، یا جو ہمارے پاس آلریڈی جو سلائڈز موجود ہیں، جو ریزلٹس موجود ہیں، ہم نے ان کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک شخص جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہو، جس نے اناٹمی، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، پیتھولوجی، سارے میڈیکل کے بنیادی سبجیکٹس بھی پڑھے ہوں اور اپنے شعبے میں بھی مہارت ہو، اور اس کو ساتھ ہی ساتھ گرافکس بھی آتی ہوں، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا اچھا امتزاج ہوگا. اس حوالے سے یہ لوگ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. دوسرا جو ریسرچ رائٹنگ ہے، چونکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایکچولی کلینکل سائڈ پہ رہتے ہیں بالکل، اور جو ریسرچرز ہیں وہ بالکل ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں. ڈاکٹرز بالکل مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں. تو یہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک برج ہیں دونوں کے درمیان. ہم ریسرچر کے مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے فائنل ایئر میں ریسرچ بھی کی ہوتی ہے، اور ہم کلینکل مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کلینکل ایریاز میں کام کیا ہوتا ہے. جو بھی سائنٹیفک رائٹنگ ہوتی ہے میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ، وہ یہ لوگ بہت اچھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فری لانسنگ کے لیے یہ بہت اچھے ڈگری پروگرامز ہیں، لیکن آپ کو فری لانسنگ کے لیے ساتھ بھی کوئی جی میں مہارت بھی سیکھنی پڑے گی. جی بہترین. میری ایک جاننے والی ہے جو شاید کانٹینٹ رائٹنگ کر رہی ہیں، وہ میڈیکل رائٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ جی خود جی ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل بھی، اور وہ ایزیلی کوئی 1,00,000 سے اوپر ارن کر رہی ہیں ابھی فری لانسنگ کے تھرو. تو اگر جو پروفیشنلز آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کے لیے زیادہ چانسز ہوں گے، وہ اس طرف زیادہ کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر بڑا اچھا رہا. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں گے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ایف ایس سی کے بعد اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے، تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہر مہینے ایک نشست ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو جائے اور اس میں ان سے ڈسکشن کی جائے اسٹوڈنٹس کے آپشن پہ، گائیڈنس اور کاؤنسلنگ وغیرہ پہ. ایک دفعہ پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا یوٹیوب چینل ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کا لنک اگر ڈسکرپشن میں نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی دے دیں گے. آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کو سنیے گا، اس میں ڈاکٹر صاحب جو چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے، ان کو ضرور فالو کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی ضرور فالو کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہی آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمت بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کے ٹائم کا اور جو ڈاکٹر صاحب نے محنت کی اس کا بے حد شکر گزار ہوں اپنی اسکالر اسٹاف کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور آپ سب لوگ جو ہمیں سنتے رہے، آپ سب کا بھی بے حد شکریہ. ڈاکٹر صاحب آخری کوئی پیغام دینا چاہیں گے، اس کے بعد ہم اللہ حافظ کہتے ہیں. میں 2 شعر سنانا چاہوں گا. ہم نے دل جلا کے سرے راہ ضرور رکھا، ضرور ضرور. ہم نے دل جلا کے سرے راہ رکھا، اب بہترین. جس کے جی میں آئے ضیاء پائے. اور دوسرا یہ تھا کہ دل نا واہ جی امید واہ. نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. انشاءاللہ جو مستقبل ہے وہ بہت شام ہی تو تابناک ہے. بہت خوبصورت. آپ جہاں جہاں پہ ہیں اپنے شعبوں میں لگے رہیں جی لگا کے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ آپ کو پھر تکلیف دیں گے. آپ سارے دوستوں کا بھی بہت جی جی شکریہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.